دوستو فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آم یہاں پر ابھی تک موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ آج کا ولاگ ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ فروری کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آم کو پھل بھی لگا ہوا ہے اور آم پک بھی چکے ہیں میرے خیال سے۔ تو یہ وہ آم ہے جس کو سردیوں میں یعنی پھل آتا ہے۔ A few moments later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ آج کا ولاگ ہم شروع کر رہے ہیں باغ جناح میں۔ دھوپ نکل آئی ہے اور آج ہم بھی تھوڑا سا لیٹ ہی آئے ہیں۔ ہاشم صاحب بھی آج میرے ساتھ ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے پچھلے 75 سالوں سے ایک بد امنی کی کیفیت میں ہے۔ اگر ہم تقسیم کے وقت کی بات کریں تو ہماری جو تقسیم ہے وہ بھی بڑی ہی دردناک اور المناک ہے۔ تقسیم کے موقع پر لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، ہندو مسلم منافرت کی بنیاد پر کا یہاں پر قتل عام ہوا، اور مسلمانوں کا جس طرح یہاں پر قتل عام کیا گیا، پوری ٹرینیں کاٹ دی گئیں، تو وہ بہت ہی بڑی ایک المناک داستان ہے جو تاریخ کے اوراق کے اندر ابھی بھی سسکیاں لے رہی ہے۔ یہاں پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بنیاد پر جو سیاست کی اور یہاں ہمیں غلام بنایا، تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ مذہبی منافرت کو بھی جو ہے وہ بڑا فروغ دیا۔ ہندو مسلم جھگڑا کھڑا کیا، مندروں کے اندر جو ہے وہ گائے کاٹ کر پھینکی اور مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا، اور مسجدوں کے اندر سور کاٹ کر پھینکے اور ہندوؤں اور سکھوں کو اس کا جو ہے وہ مجرم قرار دیا۔ تو اس کی بنیاد پر یہاں وہ قوم جو 1000 سال تک اکٹھے رہ رہی تھی، ہندو مسلم جھگڑا پیدا کر کے، سکھ مسلم جھگڑا پیدا کر کے ہمیں جو ہے وہ تقسیم کیا اور تفریق اور انتشار کا شکار کیا۔ اور اب دیکھیے کہ جب تقسیم ہوئی تو اس وقت یہ ایک ٹیبل پر تقسیم ہوتی ہے کہ دو ملک جو ہے وجود میں آئیں گے، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر اتنی زیادہ قتل و غارت گری کس بنیاد پر ہوئی؟ کس نے جو ہے وہ سکھوں کو اسلحہ دیا اور مسلمانوں پر اس کو استعمال کیا، اور کس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اسلحہ دیا اور اس سے سکھوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو جو ہے وہ ان کی عزتیں لوٹی گئیں؟ یہ بہت ہی بڑا ایک المناک واقعہ ہے جس کی بنیاد پر یہ خطہ جو ہے وہ تقسیم تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نفرتیں ہیں وہ آج تک برقرار ہیں۔ The next day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستو؟ آج کا ولاگ میں باغ جناح میں شروع کر رہا ہوں۔ آج بروز اتوار 5 فروری 2023 عیسوی، 13 رجب 1444 ہجری اور 22 مانگ 2079 بکرمی تاریخ ہے۔ اتوار کی وجہ سے آج فیملیز ہیں وہ بھی کافی زیادہ یہاں پر آئیں گی، لیکن ایک گزارش ہے سب سے کہ باغ ہمارا بہت خوبصورت ہے، ہمارا اپنا باغ ہے، اس کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اس کی خوبصورتی کا، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا کریں۔ جو گند ہے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ کل ہم نے پاکستان کی شدت پسندی کی تاریخ اور اس کے محرکات پر بات کی تھی کہ کس طرح تقسیم کے وقت پاکستان میں ایک شدت پسندی کی لہر پیدا کی گئی اور ٹیبل پر تقسیم ہونے والے ہندوستان میں خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اب وہ شدت پسندی اگر تقسیم کے وقت ختم ہو جاتی تو بہت اچھی بات تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ شدت پسندی پچھلے 75 سالوں سے پاکستان میں بہت ہی زیادہ رہی ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی بات کریں تو بدقسمتی سے جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو گولی مار کر راولپنڈی میں وہ گولی مار دی گئی، بے نظیر کا قتل کیا گیا، اور بہت سارے یعنی حکمران ہیں جو کہ اس شدت پسندی کی آگ میں بہے، اور جو باقی بچ گئے ان کے خلاف اتنی نفرت اور اتنی اشتعال انگیزی رہی کہ جب ان کو اقتدار سے ہٹایا جاتا تو وہ ان کو جان کے گالے پڑ جاتے۔ آج بہت ہی تیز دھوپ ہے، ابھی تک ٹیبل ٹینس جو ہے وہ چادر اوڑے سو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہم یہاں شروع کریں گے ٹیبل ٹینس۔ کل جو لوگ یہاں آئے تھے انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے، اور یہ سامنے بھی دیکھیں کس طرح کچرا یہاں ڈالا ہے، ادھر بھی سامنے ڈسٹ بن ہے، وہ سامنے ڈسٹ بن ہے، لیکن آپ اس ایریے میں دیکھیں کہ کتنا یہاں پر جو ہے وہ کچرا ہے باغ کے اندر، اور یہ تو کل ہفتہ تھا۔ آپ ذرا آج شام کو آ کر دیکھیے گا کہ یہاں پر جب سارے لوگ یہاں سے جائیں گے، یعنی کہ اتنا زیادہ لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے
کہ اس باغ کی صفائی ستھرائی کے لیے اتنے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ہماری یعنی کہ 5 منٹ کی یعنی جو ایفرٹ ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا زیادہ یعنی کہ یہاں پر گند پڑ جاتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کا ضرور خیال رکھا کریں، باغ میں آئیں، باغ کے اندر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی ضرور لائیں، لیکن اس طرح یعنی کہ غیر مہذب طریقے سے یہاں گند ڈال کے چلے جانا۔ منافرت پر یہاں پر سیاسی تحریکیں، مذہبی تحریکیں، مذہب کارڈ، سیاسی کارڈ استعمال ہوا، عوام کو لڑانے بڑھانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے، اشتعال انگیزی دلانے کے لیے یہاں کی جو مقتدر طبقات ہیں انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے۔ آج کل گاجر کا موسم ہے اور گاجر کو غریب گاز سیب بھی کہا جاتا ہے، بہت مفید ہے۔ سبزیوں میں گاجر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی گاجر کا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں، گاجر کا جوس بھی پی سکتے ہیں، گاجر کا سالن بھی بنا سکتے ہیں، گاجر کا سلاد بھی بنا سکتے ہیں۔ گاجر کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری جو بیماریاں ہیں گاجر کے استعمال سے ختم ہوتی ہیں۔ کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے، دل کی دھڑکن کا مسئلہ ہے، تیزابیت ہے، معدے کے مسائل ہیں، یعنی کہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو گاجر کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے، بیماریوں کو، جراثیم کو۔ تو گاجر خون بہت زیادہ پیدا کرتی ہے اور اس کے استعمال سے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ آج چونکہ ہمارا اکثر وقت ہے وہ موبائل میں، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا اس طرح کی باقی جو چیزیں ہیں، اسکرین زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آنکھوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو گاجر جو ہے وہ آنکھوں کی جو مسائل ہیں اس کے لیے بڑی مفید ہے۔ بہرحال آپ گاجر استعمال کریں اور اس کے جو جملہ فوائد ہیں اس کو حاصل کریں، لیکن گاجر جو ہے وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ حد سے زیادہ استعمال کی جائے تو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ اس کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ دوستو آج کا ولاگ ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ میں بھی باغ جناح سے جا رہا ہوں واپس، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔